السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا کارنامہ۔ جنگ خندق کی تاریخ ہم بیان کر رہے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کو گھیرنے کے لیے تقریباً مکہ اور اس کے اطراف سے 10,000 کا لشکر لے کر مشرکین مکہ حاضر ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ 10,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا۔ ان کا مقابلہ کرنا اور ان سے آمنا سامنا کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اور ساتھ ہی ایک دوسرا بڑا نقصان اس درمیان میں یہ ہوا کہ بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ مدینہ کے اندر رہتا تھا، وہ یہودی قبیلہ بھی مشرکین کے ساتھ مل گیا اور اس نے بھی یہاں پر غداری کر لی۔ تیسرا ایک بڑا نقصان یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان رہنے والے جو چھپے ہوئے منافقین تھے، وہ منافقین بھی آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان سے نکلنے لگ گئے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کی اجازت دیجیے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں پر کوئی سامان چوری کر لے، اور ہمارے گھر مدینہ کی آبادی سے باہر ہیں، لہٰذا ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اب ایسے وقت میں جبکہ مسلمان گھر بار چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر احد کے درمیان جنگ خندق کے موقع پر اس خندق کے مقام پر حاضر تھے، وہاں کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس درمیان میں ان کے اندر سے کچھ ایسے افراد واپس بھاگ جانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور ان کے جانے سے ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے درمیان کے کچھ لوگ ہمت ہار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ساتھ میں جانے والوں کو دیکھ کر ہمتیں بھی پست ہونے لگ گئی۔ تو مسلمانوں کو ہر طرف سے کمزور کر کے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا صدمہ یہ لگا کہ بنو قریظہ نے ایسے وقت میں ہاتھ دے دیا، جن کے ساتھ معاہدے تھے، جن کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ امن کا معاہدہ کیا گیا تھا، ایسی پریشانی اور ایسی تکلیف کے عالم میں انہوں نے بھی دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہر اعتبار سے کوششیں کر لی، جتنے ان کے پاس وسائل ہو سکتے تھے سب استعمال کر لیے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام ایسے مکر و فریب، ایسے تمام وسائل کو ختم کرنے والا ہے۔ انسان اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے چاہے جتنی چیزوں کا استعمال کر لے،
مسلمانوں کو دھوکہ دے دے، مسلمانوں کے خلاف دولت کا استعمال کرے، مسلمانوں کے خلاف منافقین کا استعمال کرے، مسلمانوں کی معاشی گھیرا بندی کر لے، مسلمانوں کے ملک اور ان کے شہر کا محاصرہ کر لے، سارے راستے اپنا لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ تو خندق کے اس پار جو مشرکین مکہ اور بنو غطفان جو بڑے قبیلے تھے، بنو غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں ایک شخص نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے وقت میں جبکہ دونوں طرف تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اپنے لوگ غیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ ہمارے بننا چاہتے ہو، آپ ایمان قبول کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں نے ایمان لایا ہے، میں اسلام قبول کر لینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس چیز کو اپنی قوم سے چھپایا ہے اور اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دوں، آپ کے لیے کوئی ایسا خفیہ کام کروں کہ جس سے آپ کا فائدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ تو اکیلے ایک آدمی ہو، بھلا اتنی بڑی فوج کا آپ کیا کر سکتے ہو؟ ایک اکیلا آدمی کون سے کس طرح سے میری مدد کر سکتا ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، ایسے وقت میں خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة، ایک کام کر سکتے ہو کہ آپ مشرکین مکہ قریش اور بنو غطفان، اسی طرح سے یہود، چونکہ انہی لوگوں نے مدینہ شہر کو گھیرا ہوا ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کو توڑ دو، ان کا اتفاق جو ہوا ہے یہ ختم کر دو، اس لیے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ آپ ایسا کام کرو ہمارے لیے کہ انہوں نے جو ہم کو دھوکہ دے کر اتفاق کیا ہے، ان کا یہ اتفاق ختم ہو جائے، یہودیوں کا جو مشرکین مکہ سے اتفاق ہوا وہ ختم ہو جائے، اور ان کے اندر جب دراڑ پیدا ہوگی، جب آپس میں اختلاف ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بنو قریظہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، پہلی شروعات وہیں سے کرتے ہیں۔ بنو قریظہ کے ان سے اچھے تعلقات تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ابھی جنگ کرنے کے لیے مکہ سے آئے ہوئے تھے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ لشکر میں ساتھ میں تھے، لہذا انہیں شک بھی نہیں ہوا کہ یہ مسلمان ہوئے ہوں گے۔ تو نعیم بن مسعود بنو قریظہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں قد عرفتم ودی ایاکم وخاصۃ ما بینی وبینکم، میں آپ لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، ہمارے آپس میں کتنے اچھے تعلقات ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمارے درمیان تو اچھے تعلقات ہیں، آپ کو ہم کو آپ سے بڑا لگاؤ ہے۔ تو کہا میں ایک خیر خواہی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّ قُرَيْشًا لَيْسُوا مِثْلَكُمْ الْبَلَدُ بَلَدُكُمْ فِيهِ أَمْوَالُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ لَا تَقْدِرُونَ أَن تَتَحَوَّلُوا مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ۔ سنو، جو قریش کا تم ساتھ دے رہے ہو وہ قریش کا حال تمہارے حال سے مختلف ہے،
تمہارے حال سے ان کا حال مختلف ہے، وہ الگ ہیں، آپ الگ ہیں، اس لیے کہ یہ جو شہر ہے یہ شہر تمہارا شہر ہے، یہاں تمہارا گھر ہے، یہاں تمہارا مال ہے، یہاں تمہارے گھر کے افراد ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، سب یہیں پر ہیں، اور کچھ بھی اگر ہو گیا تو آپ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، اور قریش تھوڑی دیر رہیں گے، اگر حالات سازگار نہیں ہوئے چلتے بنیں گے، ان کا گھر ادھر ہے، ان کی جائیدادیں ادھر ہیں، ان کے گھر کے پورے لوگ ادھر ہیں، جب یہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اگر معاملہ گڑبڑ ہو گیا یعنی ناکام ہو گئے، مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے ناکام ہو گئے، تو ناکامی میں کب تک یہاں رہنے والے ہیں؟ آج نہیں کل، کچھ دنوں کے بعد تو انہیں جانا ہی پڑے گا، لیکن وہ یہاں نہیں رہیں گے، وہ مکہ جائیں گے، اور آپ کو پلٹ کر یہیں آنا پڑے گا، مدینہ میں، یہی جگہ آپ کی ہے، تو آپ سوچو کس کا ساتھ دے رہے ہو۔ اور فَإِنْ أَصَابُوا فُرْصَةً انْتَهَزُوهَا وَإِلَّا لَحِقُوا بِبِلَادِهِمْ وَتَرَكُوكُمْ وَمُحَمَّدًا فَانْتَقَمَ مِنْهُمْ۔ اور جب یہ لوگ واپس چلے جائیں گے شکست کھا جانے کے بعد یا اگتا جانے کے بعد، تو آپ کو تو اپنے ہی گھر میں رہنا پڑے گا، اور بعد میں محمد تمہارا کیا حال کریں گے؟ سوچو، ان کو تو محمد چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ لوگ تو مکہ چلے گئے، لیکن تم تو ان کے پڑوس میں رہتے ہو، جب محمد کو پتہ چلے گا کہ تم نے دھوکہ دیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں پھر تم سے کیسے انتقام لیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ قالوا فما العمل یا نعیم، نعیم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر بات تو بگڑ گئی ہے، اب محمد کو ان کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے، ہم مشرکین مکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اب اگر مکہ والے واپس چلے گئے تب ہمارا کیا ہوگا؟ اب اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فَمَا الْعَمَلُ يَا نُعَيْمُ، نعیم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا لَا تُقَاتِلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يُعْتُوكُمْ رَهَائِنَ، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر لڑائی کے لیے تم ایک شرط لگا دو کہ ہم تمہاری لڑائی میں ساتھ دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے چند آدمی ہمارے حوالے کرو ضمانت کے طور پر، کیونکہ اگر تم یہاں سے چلے گئے تو تمہارے آدمی ہمارے پاس رہیں، تم اپنے آدمیوں کی حفاظت کے لیے پھر ہمارے پاس آؤ، کل کو اگر محمد ہم پر حملہ کریں تو ہمیں بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، جیسے ابھی ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں بعد میں تمہیں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ لہذا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا خفیہ طریقے سے کہ آپ مشرکین مکہ سے یہ مطالبہ کر لو کہ آپ ضمانت کے طور پر اپنے چند آدمی ہمارے پاس رکھو۔ انہوں نے کہا یہ بہت صحیح رائے ہے، بہت صحیح رائے ہے، اپنے آپ کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ان کا ذہن بن گیا، اب بنو قریظہ کے پاس سے نکلے اور سیدھے قریش کے پاس پہنچے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر ان سے کہتے ہیں تعلمون ودی لکم ونصحی لکم، قریش کے لوگوں میرے اور آپ کے تعلقات، ہمارے درمیان کی محبت کیسی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا، میں آپ کے لیے کتنا خیر خواہ ہوں، تو خیر خواہی کے طور پر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہیے، تو کہنے لگے ان الیہود قد ندموا علی ما کان منہم من نقض عہد محمد واصحابہ وانہم قد راسلوہ انہم یاخذون منکم رہائن یدفعونہا الیہ ثم یوالونہ علیکم۔ یہود بنو قریظہ نے تم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے، اب وہ
خفیہ طریقے سے محمد سے ملنے لگے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے محمد کو دھوکہ دیا تھا تو انہیں اپنے دھوکے پر افسوس ہے، تو اس کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس سے کچھ آدمیوں کو لیں اور محمد کے حوالے کر دیں، تاکہ محمد ان کے دھوکے میں ان کو معاف کر دیں کہ تم نے ہم کو دھوکہ دیا تھا، چلیے اس کے بدلے میں تم نے ہم قریش کو ہمارے حوالے کر دیا، تمہیں معاف کر دیا جائے۔ کہا ایسا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا فَإِن سَأَلُوكُمْ رَهَائِنَ فَلَا تُعْتُوهُمْ، اس لیے تمہیں کرنا یہ ہے کہ اگر یہود تمہارے پاس آئیں لوگ مانگنے کے لیے کہ ضمانت کے طور پر کچھ لوگ ہمیں دے دیں، تو ہرگز اپنے آدمی ان کے حوالے نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ آپ کے آدمیوں کو لے جا کر محمد کے سامنے ذلیل کر دیں گے، اور تمہیں کبھی نہ کبھی ان کے سامنے جھکنا پڑے گا اپنے آدمیوں کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا بالکل، ہمارے پاس جب یہودی آئیں گے ہم اپنے آدمی ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہاں سے نکل کر بنو غطفان کے پاس گئے۔ بنو غطفان کی ایک بڑی تعداد تھی، ان کے پاس اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح سے قریش سے انہوں نے کیا تھا، کیونکہ قریش کے ساتھ بنو غطفان تھے۔ یہی باتیں ان سے بھی ہوئی کہ تم بھی یہودیوں کو اپنے آدمی ضمانت کے طور پر نہ دینا۔ بہرحال جب ہفتے کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور ہفتے کی رات شروع ہو رہی تھی، شوال سن 5 ہجری میں قریش نے یہودیوں کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ یہاں رہتے رہتے کافی دن ہو گئے اور ابھی تک ہم نے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر سے آپ ادھر سے ہم جنوب کی طرف سے یعنی مدینہ کے پیچھے سے آپ اور سامنے سے احد پہاڑ کی طرف سے ہم اچانک حملہ کر دیں اور مدینے کو ختم کر دیں۔ یہودیوں کو انہوں نے یہ پیغام بھیجا تو یہود نے فوراً کہا وَقَدْ عَلِمْتُمْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الْيَهُودِ أَنَّ الْيَوْمَ هُوَ يَوْمُ السَّبْتِ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَصَابَ مِنْ قَبْلَنَا حِينَ حَدَثُوا فِيهِ۔ آپ کو پتہ ہے آج ہفتے کا دن ہے، جمعہ کا دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو رہی ہے، تو یہ رات اب ہفتے کا دن شروع ہو گیا، ہفتے کی تاریخ شروع ہو گئی، یہ ہفتے کا دن ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سے پہلے جو قوم تھی ہفتے کے دن میں انہوں نے رب کی نافرمانی کی تو کیسے وہ تباہ ہوئے، لہذا ہفتے کے دن ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے ہفتے کا بہانہ بنا دیا۔ قریش ان سے چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے مل کر حملہ کریں اور انہوں نے ہفتے کا بہانہ بنایا، تو قریش کو ایسا اندازہ ہوا کہ شاید یہ ضمانت کے طور پر آدمی مانگنے کے چکر میں ہے، اور یہود کی طرف سے یہ پیغام بھی آ گیا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر اس وقت تک محمد پر حملہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ضمانت کے طور پر ہمارے پاس کچھ آدمیوں کو بھیجیں۔ قریش کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا یہود نے ہم سے آدمی مانگے؟ لَقَدْ صَدَقَكُمْ نعیم نے بالکل صحیح کہا تھا، نعیم نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ لوگ آدمی مانگیں گے آپ سے۔ تو قریش نے ان کو جواب بھیجا کہ ہم کسی بھی حالت میں آپ کے پاس کوئی آدمی نہیں بھیجیں گے۔ ادھر یہود نے کہا لَقَدْ صَدَقَكُمْ نعیم، ہاں نعیم نے بالکل صحیح کہا تھا، نعیم نے بالکل صحیح کہا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اپنا آدمی دینے تیار نہیں ہوں گے، بھاگ جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کا گھر تباہ ہوگا، آپ کی آبادی تباہ ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے کوئی ضمانت نہیں دیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان میں پھر اختلاف بڑھ گیا۔ یہاں یہود قریش کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور قریش یہود کے بارے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ دراڑ پیدا ہو گئی۔
نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس کی وجہ سے مشرکین مکہ، بنو غطفان اور یہودی یہ دو بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، آپس میں تناؤ پیدا ہو گیا، انتشار واقع ہوا، اور اس انتشار کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ تو اس طرح سے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کام سونپا تھا کہ آپ اپنی طرف سے جیسے مناسب ہے ان کے اتفاق کو ختم کر سکیں، آپ وہ کر کے دکھا دو، ورنہ ایک آدمی اتنی بڑی فوج سے کیا کر سکتا ہے؟ ہم اتنے لوگ رہ کر ان پر حملہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اکیلے آدمی کیا کر سکتے ہو؟ اگر کام کرنا ہو تو ایسا کوئی کام کرو کہ ان کا اتفاق ختم ہو جائے، انتشار ان کے درمیان میں پھیل جائے، اور یہ ویسے ہی آپس میں ٹکرا کر یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مخالفین سے مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ وہ خود نبی پر حملہ کرنے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، تو آپ نے ایسے ایسے طریقے اپنائے کہ جس سے امت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ مخالف کا مقابلہ طاقت سے ہی نہیں کیا جاتا، ہمیشہ طاقتوں سے ٹکرایا نہیں جاتا ہے کہ چلیں نکلیں۔ بعض مرتبہ طاقتوں کے علاوہ دوسرے ایسے کام ہوتے ہیں جو اتنا بڑا کام کر بیٹھتے ہیں جو طاقت بھی نہیں کر پاتی، جیسے خندق کا کھودنا، یہ ایک بڑی طاقت تھی، اگر طاقتوں کا استعمال کر دیا گیا ہوتا تو بھی خندق کے اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا جتنا فائدہ خندق کی وجہ سے ہوا۔ اور ایسے ایک انسان کا استعمال جاسوس کی طرح، جیسے دنیا کے ملکوں میں جاسوس استعمال کیے جاتے ہیں ملک کے مفاد میں، ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں، یہ انتشار، فتنے اور فساد سے پوری قوم کو بچانے کے لیے۔ اور اس کا فائدہ ان کو بھی ہوا کہ ان کی بھی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئی، ورنہ وہ اور زیادہ دن یہاں رہتے اور ٹکرانے کی کوشش کرتے تو اور زیادہ مرتے، کیونکہ خندق کی وجہ سے وہ اندر تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن خندق کے اس پار رہتے رہتے وہیں ان کی موتیں واقع ہو جاتی، بھوکے پیاسے مرنے لگتے تھے، تو ان کی بھی جانیں محفوظ ہو گئیں اور مدینہ منورہ بھی محفوظ ہو گیا۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں حکمتوں کا استعمال کرنا چاہیے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور کسی بھی جگہ پر زبان کا استعمال یا طاقت کا استعمال کرنے سے پہلے اس کے نتیجے کو سوچنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہے اور نقصان کتنا ہے۔ اگر نقصان ہے، زیادہ نقصان نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں کم سے کم نقصان ہو اس چیز کو استعمال کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو دین کی حفاظت کے لیے حکمتوں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔